الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، میرے تن من وچ خوشبوواں مہک دیاں، 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 بھی آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، میرے تن من وچ خوشبوواں مہک دیاں، میرے تن من وچ خوشبوواں مہک دیاں، آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، ویکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے، ویکھے عجب کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا، اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا، جڑے کھیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے، جڑے کھیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، اج صدقہ دے سانو کرماں والیاں دا، اج صدقہ دے سانو کرماں والیاں دا، جڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے، جڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے۔ محترم و محترم عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کریم نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. حضور رحمت للعالمین ہیں. اللہ کریم الحمدللہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے، اور اس رب العالمین نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. دیکھیں رحمتیں اور بھی ہیں. بیٹی بھی رحمت ہے، صحت بھی رحمت ہے، رزق بھی رحمت ہے. قرآن مجید میں ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی انہوں نے ہمارے ایک بندے کو پا لیا. دونوں نے مل کر ہمارے ایک بندہ خاص کو پا لیا. رحمتاً من عندنا، وہ بندہ خاص جسے ہم نے اپنی بارگاہ میں سے رحمت دی تھی. کچھ رحمت ہم نے ان کو عطا کی. جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد انہوں نے اس ہمارے بندے کو پا لیا جس کے پاس ہماری رحمت میں سے کچھ حصہ تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس کو اپنی بارگاہ سے علم لدنی بھی عطا کیا تھا. وہ علم لدنی کون سا ہوتا ہے؟ وہ خاص علم کون سا تھا؟ وہ خاص علم لدنی وہ تھا. اور وہ بندہ کون سا تھا جس کے پاس رحمت میں سے کچھ حصہ تھا، جس کو علم لدنی سے نوازا گیا، جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا؟ اس ہستی کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ یاد کر لیں آپ، کیا نام ہے؟ خضر علیہ السلام. خضر کا معنی ہوتا ہے سر سبز و شاداب کر دینے والا. خضروا عربی میں سبزی کو کہتے ہیں. تو گنبد خضرا، خضرا یعنی سبز گنبد، اس کو بھی خضر اس لیے کہتے ہیں. تو سبز چیز کو خضرا کہتے ہیں عربی میں. تو حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہتے تھے؟ ایک اس کا تلفظ خضر بھی ہے. تو یہ جس جگہ پہ حضرت خضر علیہ السلام پاؤں رکھتے ہیں، تو جب وہ پاؤں اٹھاتے ہیں تو اس پوری بستی میں اللہ تعالیٰ سر سبز و شادابی سے وہاں پہ سبزہ اگا دیتا ہے. اتنے برکت والے ہیں کہ جس بستی میں پاؤں رکھ دیں وہاں سبزہ اگاتا ہے. اس لیے ان کو خضر علیہ السلام کہا گیا. ان کا اصل نام حضرت بلیہ بن ملکان ہے. حضرت خضر علیہ السلام کی صفت ہے خضر، سر سبز و شاداب کرنے والے. اصل ان کا نام خضر نہیں ہے، اصل ان کا اصل نام حضرت بلیہ بن ملکان ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کریم نے وہ جو علم لدنی عطا کیا، تو قرآن مجید میں ہے اس علم کی برکت سے اور ان کو رحمت میں سے کچھ حصہ عطا کیا. تو اس رحمت میں سے ان کو یہ علم حاصل ہوا، یہ برکت حاصل ہوئی کہ سمندر کی ایک سائیڈ پہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں تو کشتی کا تختہ توڑ دیا اور بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے کسی وجہ سے توڑا ہے. بعد میں بتا دیا کہ دوسرے کنارے پہ ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا جو کشتی ٹھیک نظر آتی تھی اس کو چھین لیتا تھا. تو سمندر کے ایک کنارے پہ بیٹھ کر دوسرے کنارے کی خبر دینا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں اور اسی کو علم غیب کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اگلی بات، ایک بچہ جو ہے فقتلہ، کیوں اس کو قتل کیا گیا؟ کہا اس کی وجہ سے اس کے بڑوں کا ایمان چلا جائے گا. 32 سال بعد اس نے جوان ہو کر ایمان خراب کرنا تھا تو اس شریعت میں یہ جائز تھا.
اور اللہ کریم نے ان کو حکم دیا تھا تو کہا اس کی جگہ پہ ہم آپ کو ایک اور بچہ عطا کریں گے، اور اولاد عطا کریں گے جو برکتوں والی ہوگی۔ تو 32 سال بعد اس بچے نے کیا بننا تھا، خضر علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے، اور اس کی جگہ پہ اللہ نعم البدل یعنی اچھی شے عطا کرے گا وہ یہ بھی جانتے تھے۔ اور دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دیا اور اس دیوار کو بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس میں کیا راز ہے؟ تو فرمایا دنیا تو نہیں دیکھ رہی پر میں دیکھ رہا ہوں، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے، اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ کے لے جاتے، یتیموں کا بھلا نہ ہوتا۔ کہا دنیا میں یتیم تو اور بھی بڑے ہیں، ان بچوں کا بھلا کرنے کے لیے، ان یتیموں کا بھلا کرنے کے لیے ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ یتیم عام یتیم نہیں ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیموں کا باپ اللہ کا ولی تھا، اور ولی دنیا سے چلا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ختم نہیں کرتا، اس کے بچوں کو اور مریدوں کو اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 16 ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیچے دیوار کے خزانہ تھا، آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، خضر علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ یہ علم لدنی ہے۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دوستو وہ یہ ہے کہ جس کو رحمت میں سے کچھ حصہ ملے وہ دیوار کی تہ میں پڑی چیز دیکھ لیتا ہے، جس کو رحمت میں سے کچھ حصہ ملے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے علم میں سے، اپنی بارگاہ میں سے من تبیزی ہے کچھ علم تھوڑا سا عطا کیا۔ تو تھوڑا سا جس کو اپنی بارگاہ سے رب نے نوازا اور رحمت میں سے کچھ حصہ عطا کیا تو بھائی اس کا علم تو اتنا ہے کہ سمندر کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے سمندر کے دوسرے کنارے کی خبر رکھتا ہے، بچپن میں بچے کو دیکھ کر 32 سال بعد اس نے کیا بننا ہے وہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے، اور دیوار کی تہ میں کیا کچھ پڑا ہے وہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو یارو جس کو رب نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہوگا، وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر آج اپنی امتیوں کو کیسے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ جس کو رحمت میں سے کچھ حصہ ملے اس کو اتنا نواز دیا جاتا ہے، تو جس کو رحمت للعالمین سارے جہانوں کی رب نے رحمت بنا دیا ان کا کمال کیا ہوگا؟ تو پھر ان کا کمال ہے کہ نبی پاک کی ذات تو ذات ہیں، حضور کی ذات ببرکات سے جو چیز جڑ جاتی ہے، جس شے کی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں اور شفا رکھ دیتا ہے۔ آج اس قسم کے بھی کچھ فتنے دنیا میں آ گئے ہیں۔ شیطان جو ہے نا، شیطان بانجھ نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ شیطان کی آگے اولاد نہیں ہے، نہ، قرآن مجید میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته، یہ جنوں میں سے تھا شیطان، تو ہے کہ اس کی ذریت بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، تو شیطان کی اولاد کیسے پہچانی جائے گی؟ میں آپ کو بتا دوں شیطان کی اولاد کیسے پہچانی جاتی ہے۔ شیطان جو ہے اس نے کیا کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تخلیق فرمایا اپنے دست قدرت سے، تو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ آکڑ گیا، اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تجھے سجدہ کروں گا میں، یا اللہ تجھے مانوں گا، تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا۔ شیطان کی اولاد بھی ایسی کہتی ہے، یا اللہ ہم تجھے تو مانیں گے پر تو کہنا تیرے نبی کو مانے، ولی کو مانے، کسی بزرگ بابے کو مانے، کسی شہید کو مانے، کسی حافظ کی عزت، کسی عالم کی عزت، کسی بزرگ کی عزت، کسی ولی کی عزت،
نا 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 نا، ہمارے ابے نے یہ کام نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ وہ شیطان کی اولاد اسی چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ میں کھل کے آپ کو بات بتا دوں، شیطان نے آدم علیہ السلام کی توہین کی، اور آپ کو یہ بات میں آج ایک یہ بھی راز بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے کہا جب سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ فرشتوں کا عقیدہ اپنائیے، شیطان کا عقیدہ نہ اپنائیے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ جبریل امین نے سجدہ کیا۔ یہ سجدے ہم دو کیوں کرتے ہیں؟ رکوع ایک کرتے ہیں، سجدے دو کیوں ہیں؟ آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کریم نے فرمایا تھا سجدہ کرو، تو جناب جبریل امین نے فرشتوں کو کہا بھائی رب کا حکم ہے جلدی کرو، آدم کے بارے میں حکم ہوا ادھر سجدہ کرنا ہے۔ ہم رب کو بھی مانیں گے، رب جس کو منوائے گا ہم اس کو بھی مانیں گے، یہ جبریلی فکر ہے۔ تو جبریل امین نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ استکبرا، وہ آکڑ کے کھڑا رہا، میں کیوں کروں؟ اس نے نہیں کیا، شیطان نے، جبریل امین نے اور سارے فرشتوں نے۔ تو جب رب نے حکم دیا سجدہ کر تو یہ واجب تھا، فرض تھا، تو یہ فرض سجدہ انہوں نے کیا۔ تو جب سجدہ کر کے جبریل امین اٹھے تو انہوں نے دیکھا سارے فرشتے اور انہوں نے تو سجدہ کیا ہے، پر شیطان اکڑ گیا۔ شیطان کو اکڑے ہوئے جب دیکھا نا حضرت جبریل امین نے، تو آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے اندر آکڑ نہیں آئی، مجھ میں تکبر نہیں آیا، میں نے تیرے حکم کو مان لیا۔ یا اللہ تو نے ایک بار کہا تھا، ایک بار تو تیرے کہنے پہ کیا ہے، دوسری بار ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تیرے گستاخ نہیں بنے۔ فرشتوں نے کیا تو اللہ کریم کو فرشتوں کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اللہ کریم نے فرمایا اب قیامت کی صبح تک میرے حبیب کی امت رکوع تو ایک کیا کرے گی، پر اے جبریل تو نے کام بڑا اچھا شروع کر دیا ہے، قیامت تک تیری یاد باقی رکھوں گا، حضور کی امت سجدہ جب بھی کرے گی سجدے دو کیا کرے گی۔ ادب بڑی چیز ہے۔ جب سب کچھ اس سے چھین لیا گیا نا، اسے کہا گیا فخرج انک من الشیطان الرجیم، تو لعنتی ہے، ملعون ہے، اسے بڑا غصہ آیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ شیطان نے نا حضرت آدم علیہ السلام کا جو وجود تھا مٹی سے بنایا گیا، اس بدبخت نے اس پہ تھوک دیا، اور وہ جو تھوکا تو وہ آپ کے جسم کے اس شکم والی جگہ جو تھی نا، ناف والی جگہ، وہ یہاں گرا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو جبریل اپنی انگلی سے نکالو، تو نکال کے اس کو جب پھینکا تو اس سے کتا بنا۔ کتے کی عادت کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کتے کی عادت ہی بھونکنا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے بھونکنا، راہ چلتے لوگوں کو، شریف لوگوں کو بھونکنا، تو وہ بھونکتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کا تھوک لگا ہوا ہے نا۔ لیکن اگلی بات ہے، رات کو جاگتا ہے، رات کو جاگتا کیوں ہے؟ کہا ٹھیک ہے تھوک تو شیطان کا لگا ہوا ہے، پر انگلی جبریل کی بھی ہے تو جبریل رات کو سوتا نہیں ہے۔ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ضمناً میں نے ایک بات کر دی، آج کل اس قسم کے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے وہ ڈائریکٹ اپنے بڑے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوں گے، ان بزرگوں کی طرف تبرہ کر رہے ہوں گے، اور معذلہ ثم معذلہ میں نے ایک شخص کو سنا، پھر میں نے اس پہ ایک ویڈیو کلپ بھی جاری کیا تھا ایک دو، کہ اس بدبخت نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کر دی کہ معذلہ ثم معذلہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات کو نفع نہیں دے سکتے، کسی اور کو نفع کیا دیں گے؟ مجھے بتائیے اپنے ایمان سے، بھائی جس ہستی کو رب نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ نا قرآن کی آیت، یہ سارے حافظ بیٹھے ہیں، بھائی جس کو رب نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے، جو ہمارے لیے بھی رحمت ہیں، آپ کے لیے بھی رحمت ہیں، بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں،
پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، درندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو جن کا کام ہی رحمت بن کے لوگوں کی مشکلیں حل کرنا ہے، وہ نفع نہیں دیں گے تو اور کیا دیں گے؟ ان کے بارے میں ایسا برا عقیدہ کہ وہ نفع نہیں دے سکتے۔ اور یار اپنے تو اپنے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 ہے اور سورہ الانفال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ الانفال ہے، غالباً اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کافر آئے اکٹھے ہو کے، بڑی دلچسپ بات ہے، کافر مشرک آئے اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم پہ عذاب اتر آئے گا، اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب نازل کر دے گا، قیامت ٹوٹ پڑے گی، تو چلو اللہ تعالیٰ سے کہو قیامت جو بھیجنی ہے بھیج ہی دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو عذاب نازل کرنا ہے وہ ابھی کر دے تاکہ بات ختم ہو، ہم بھی دیکھ لیں۔ تو کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے یہ چیلنج کر دیا اور کہا جو عذاب کل آنا ہے وہ آج ہی آ جائے، ابھی آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف ہوئی، حضور نے ابھی جواب نہیں دیا، تو جبریل امین جواب لے کے آ گئے، پیارے حبیب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دیتا ہوں۔ اب قرآن کی یہ آیت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں، کافر تھے نا، کہتے ہیں ابھی عذاب آ جائے ابھی، تو پیارے حبیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب میں انہیں ابھی عذاب نہیں دوں گا، میں ان کو ابھی عذاب نہیں دوں گا۔ یا اللہ یہ تو کہتے ہیں اگر کل آنا ہے تو آ جائے، فرمایا نہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب آپ ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے تو میں انہیں عذاب نہیں نہ دوں گا۔ یار رب تو وہ ہے جو اس کافر کا بھی حیا کرتا ہے جو دامن مصطفیٰ کے قریب ہے، اگرچہ وہ انکار کر رہا ہے، اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ رب عذاب بھیجنا تو ابھی بھیجے، مگر رب کہتا ہے حبیب بیٹھا تیرے پاس ہے اس لیے حیا کرتا ہوں۔ اور یارو کافر آ کے حضور کے پاس بیٹھ کے ایسی بات کرے تو رب حضور کی رحمت کا نفع دیتے ہوئے، حضور کی رحمت کا صدقہ اس پہ عذاب نازل نہیں کرتا، تو جس مومن عاشق کے دل میں حضور رہتے ہو، جس کے دل میں حضور کے جلوے ہر وقت رہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ عذاب کیسے نازل کرے گی؟ اس پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرے گی۔ تو میرے سرکار کرم فرماتے ہیں، کل بھی کرم کرتے تھے، آج بھی کرم کرتے ہیں۔ اچھا ایک میرا سوال ہے، پوری دنیا کفر سے کسی کے پاس جواب ہو تو وہ لائے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نفع نہیں دیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو جب بھی حضور بال اترواتے تھے تو سرکار اپنے بال اتار کر حضرت ابو طلحہ کو کہتے تھے تم بندے دیکھ کر تقسیم کر دینا۔ حضور اپنے بال خود تقسیم کیوں کرواتے تھے؟ کیوں کرواتے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، حضور برکتیں دینے کے لیے بال تقسیم کرتے تھے۔ حضور کے منہ مبارک برکتوں والے ہیں، پوچھنا ہے تو کسی عاشق سے پوچھو۔ حضرت ام سلمہ، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے یہ حدیث پاک، آپ فرماتی ہیں جب بھی مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا تو میرے دروازے پہ آ جاتا، اماں جی میں بیمار ہوں، تو حضرت ام سلمہ مومنوں کی ماں، حضور کی زوجہ، حضور کی بیوی، آپ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں جب کوئی مدینے میں بیمار ہوتا میرے دروازے پہ آتا، اماں جی میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ فرماتی ذرا ٹھہرو، اندر جاتی، چاندی کی ڈبیا میں سے حضور کے بال نکالتی، پیالہ پانی کا بھر کے اس میں سے حضور کے بال گزار کے اسے دے دیتی، وہ پانی پیتا جاتا، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرتا جاتا۔ اللہ اکبر۔
مجھے بتائیے مدینے کے وہ صحابہ اور مدینے کی وہ صحابیات اور وہ اہل بیت اطہار اور مدینے کے وہ بچے اور وہ بوڑھے بزرگ بیمار، حتیٰ کہ ان کے ڈنگر جانور بیمار ہو جاتے تو وہ بھی پانی لے کے جا کے اس پہ قطرہ لگاتے، حضور کے بالوں والے پانی کی نسبت والا قطرہ جانور کو لگتا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، یا آج کا کوئی جاہل انگریزوں کے ٹکڑے پہ پلنے والا کوئی کھڑا ہو کے کہے حضور فائدہ نہیں دیتے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا؟ عقیدہ مدینے والوں کا ہی ٹھیک تھا، حضور کے صحابہ کا ٹھیک تھا، اہل بیت کا ٹھیک تھا، اور آج بھی انہی کی جماعت کا ٹھیک ہے۔ یار مدینہ طیبہ میں جب فجر کی جماعت ہوتی تھی کیسا خوبصورت منظر ہوگا، جب میرے سرکار جماعت کروایا کرتے تھے تو روزانہ ایک کام ہوتا تھا، روزانہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کسی حجرے میں بیٹھ کے کسی سے ملتے نہیں ہیں اور لوگ آ کے کہیں یہ جو حوالہ دیا ہے ذرا دکھاؤ کہاں ہے، تو کہیں نہیں جی میں بات نہیں کسی سے کر سکتا، میری امی نے مجھے روکا ہوا ہے۔ نہ، ہم سے ہر کوئی مل سکتا ہے، یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں حضور روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے، دعا کرتے تھے، تو مدینہ طیبہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے چھوٹے چھوٹے پانی کے پیالے بھر کے لے کر لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا کرتے کیا تھے؟ جب سرکار جماعت کروا لیتے، ذکر اذکار ہو جاتا، بچوں کی لائن لگی ہوتی تو ہر کوئی اپنا پیالہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا، حضور امی جان نے بھیجا ہے، دادا جی نے بھیجا ہے، فلاں نے، ذرا ہاتھ تو ڈال دیں۔ تو میرے سرکار اپنا دست مبارک اس پیالے میں ڈالتے، تھوڑی دیر رکھ کے باہر نکالتے، وہ لے جاتا، دوسرا آ جاتا، تیسرا آ جاتا، وہ قطار لگی ہوئی ہے بچوں کی اور حضور کے سامنے پیالے میں پانی ہے، سرکار ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ وہ پیالے جس جس گھر میں جاتے تھے وہ شفاؤں کے مرکز کہلاتے تھے، ان کو لوگ سنبھال کے رکھتے تھے، اس پانی میں اور پانی ملا کے آگے بانٹا جاتا تھا، اس سے شفائیں حاصل کی جاتی تھی۔ مدینے کے بچوں کو تو سارا پتہ تھا شفا کہاں سے ملتی ہے۔ حضور تو کھجوروں کو شفا بنا دیتے ہیں، میرے حضور تو لعاب دہن کو شفا بنا دیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تربت اردینا بریقۃ بعدنا یشفی بہ سقیمنا باذن ربنا۔ حضور فرماتے ہیں میرے شہر مدینہ کی مٹی تربت اردینا، مدینے کی مٹی خاک شفا ہے، بریقۃ بعدنا ہمارا لعاب دہن، تھوک مبارک، لعاب دہن یہ شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق لے کے آتے ہیں پنڈلی، حضور دست مبارک لگاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ نکلا ہوا ڈیلا لے کے آتے ہیں، حضور دست مبارک لگاتے ہیں، آنکھ میں روشنی پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت معوذ کٹا ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں، میرے سرکار لعاب لگا کے اسے جوڑ دیتے ہیں، طاقت پہلے سے اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا آتے ہیں، آنکھوں میں درد ہے یا رسول اللہ، بڑی تکلیف ہے، حضور لعاب دہن لگاتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے کبھی درد نہیں ہوا۔ حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کھجوریں تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، لعاب دہن لگا کے حضور کھجوریں لگاتے ہیں، ایک رات کے اندر اندر کھجوریں ہو جاتی ہیں اور پھر سال کے اندر اندر سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ مدینے والے کی نگاہ ہو تو مشکلیں ایسے آسان ہوتی ہیں۔ وہ پنجابی شاعر نے بڑا خوب کہا، وہ کہتا ہے او پتھراں نو کلمے آ جان دا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دا اے او سکیاں کھجوراں اگا جان دا اے او سکیاں کھجوراں اگا جان دا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جان دا اے او ان بولیاں نو بلا جان دا اے او ان بولیاں نو
تو میرے سرکار کی رحمت ہے۔ ایک آخری حدیث پاک سنیں، ایمان تازہ کریں، کوئی قصہ کہانی نہیں، سونی حدیث ہے، دل کا زنگ اتر جائے گا۔ صحابی سے پوچھیں حضور فائدہ دیتے ہیں یا نہیں؟ عقیدہ تو ان کا ہی سچا ہے نا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف من سیوف اللہ، امام طبرانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، امام ابو یعلا نے بھی اس کو بیان کیا ہے، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ صحیح، اور ان کے رجال بھی صحیح ہیں، پکی حدیث ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے سیر و اعلام النبلاء میں۔ حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی ٹوپی گر گئی، اور ٹوپی جب گری تو جو رومی لشکر تھا انہوں نے ٹوپی اٹھائی اور بھاگ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے قریب پہنچ کے آپ نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ اب اوپر وہ ادھر گھوڑے والے تھے، اوپر سے وہ تلواریں مارتے تھے، آپ پیدل ہی دوڑے جا رہے ہیں اور دشمنوں کے لشکر میں گھس گئے، اور وہ بندے جو ٹوپی لے کے بھاگے تھے لڑتے لڑتے تلواریں اوپر سے لگ رہی ہیں، دشمن کے عین لشکر کے اندر چلے گئے، اور پیچھے صحابہ کرام اور دیگر جو آپ کے لشکر کے لوگ تھے جو بڑے بڑے سالار تھے وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا کیا حضرت خالد بن ولید نے، ایک عام سی سادہ ٹوپی کی خاطر دشمن کے لشکر کے اندر چلے گئے۔ تو وہ پیچھے بچانے کے لیے ساتھ دوڑے، لیکن آپ آگے نکل چکے تھے، اوپر سے تلواریں چل رہی تھی اور آپ نیچے تھے، لڑتے لڑتے اس بندے تک پہنچ گئے اور اس سے ٹوپی چھین لی آپ نے، اور وہ ٹوپی چھین کے واپس پھر تلوار اٹھائی، پھر وار روکتے 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 زخمی تو ہو گئے مگر اپنے گھوڑے تک پہنچ گئے۔ اور پھر جب خالد بن ولید گھوڑے پہ بیٹھ جائے پھر کس کی مجال ہے؟ جو اللہ کی تلواروں میں ننگی تلوار تھی، وہ عظیم صحابی رسول تھے۔ پھر جب فتح حاصل ہوئی، دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر جب واپس آئے نا فتح حاصل کرنے کے بعد، تو فتح حاصل کرنے کے بعد وہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور دیگر تابعین تھے اور لشکر کے مجاہدین تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ کیا، حضور یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ تو بڑے جہاں دیدہ بڑے تگڑے سپاہ سالار ہیں، اور اس طرح کی مسٹیک تو چھوٹا سا بچہ بھی نہیں کرتا عرب کا، کہ ایک معمولی سی ٹوپی، پرانی ٹوپی اور وہ پھٹی ہوئی ٹوپی، اس کے لیے آپ نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا۔ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی فائٹر طیارے کے اوپر بیٹھا کسی دشمن کے علاقے میں بم چلا رہا ہو اور عین دشمن کے خطے میں جا کے طیارہ چھوڑ کے زمین پہ آ جائے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، دل کا زنگ اتر جائے، عقیدہ سیدھا لے کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا دوبارہ اس ٹوپی کو عام ٹوپی نہ کہنا، اس ٹوپی کو عام ٹوپی نہ کہنا۔ کہا حضور دیکھنے میں تو عام ہے، پرانی سی پھٹی ہوئی ٹوپی ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اتنے وار سہ کر یہ جو ٹوپی بچا کے واپس آیا ہوں نا، اس میں کچھ تھا۔ کیا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اس میں یہ تھا کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک بار عمرہ پہ تشریف لے گئے تو میں بھی ساتھ تھا۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جو حضور کے ساتھ عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو سرکار کے ساتھ عمرہ نصیب ہوا، تو جب سرکار نے فحلق رأسہ اپنے بال اتروائے، فابتدر الناس بجوانب شعرہ، تو جب حضور نے بال اتروائے تو بال حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑے۔ یہ محبت کی جنگ تھی، ایک کہتا تھا یہ بال میں نے لینے ہیں، دوسرا کہتا تھا میں نے لینے ہیں، دھکا دے کر ایک دوسرے کو۔ تو فرماتے تھے مجھ میں طاقت بڑی الحمدللہ تھی، خالد بن ولید تھے، فسبقتہم الی ناصیتی، میں سائیڈ پہ کر کے میں یہ ماتھے کے جو بال تھے نا، حضور کی پیشانی کے بال، یہ میں نے لے لیے، یہ پیشانی والے منہ مبارک میرے حصے میں آئے۔
فجمعتها فی هذه القلنسوة، یہ جو ٹوپی ہے جسے تم عام کہہ رہے ہو، عام نہیں خاص الخاص ہے، وہ بال میں نے سنبھال کے اپنی ٹوپی میں سی کے رکھے ہوئے۔ آئے ہائے، ان سے پوچھو بال مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا اے خالد بن ولید، اس ٹوپی میں حضور کے بال ہیں؟ جی حضور کے منہ مبارک ہیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ ان بالوں نے کبھی تمہارا فائدہ کیا؟ یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، ان بالوں نے کبھی تمہیں فائدہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا فائدے کی بات پوچھتے ہو؟ فلم اشہد قتالا وہی معی الا رزقت النصر، خدا کی قسم ایک بھی جنگ میں نے ایسی نہیں لڑی جس جنگ میں یہ ٹوپی میرے سر پہ ہو اور مجھے شکست ہو جائے، ہر جنگ میں اللہ حضور کے بالوں کے صدقے مجھے فتح مبین عطا کرتا ہے، ہر جنگ میں حضور کے بالوں کے صدقے مجھے فتح ملتی ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضور کے بال فتح دیتے ہیں، حضور کا لعاب دہن بھی برکتیں دیتا ہے، حضور کے جسم سے لگی ہوئی قمیض بھی برکتیں دیتی ہے، اللہ کے نبی بھی نفع دیتے ہیں، اللہ کے ولی بھی نفع دیتے ہیں، مگر نفع ملتا اسی کو ہے جو ماننے والا ہو، اور جس کے دل کے اندر کوئی اور چیز ہو، خناس ہو، اس کو کبھی ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، نبیوں اور ولیوں کی برکتیں ساری یہ میرے رب کی عطا کردہ ہے، شرک نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتہ شرک اس کی معافی نہیں ہے نا، اللہ کی عطا سے نبیوں اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا کرتا ہے کہ جنہوں نے رب کو راضی کر لیا، اللہ کریم نے فرمایا بھئی تم نے ساری زندگی میرے لیے لگا دی، ساری زندگی میری عبادت کرتے رہے، اب میں تمہارے وجود کو بابرکت بنا دیتا ہوں، تمہارے جسم سے کسی کا جسم لگ جائے تو میں اس کو بھی برکتیں عطا کر دیتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نہ صرف برکتیں بانٹنے والے ہیں، بلکہ سرکار نے ایسے چشمہ آئے رحمت ہمارے لیے چھوڑے ہیں جو قیامت کے دن تک کائنات میں رحمتیں اور برکتیں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرمائے۔